ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے امت مسلمہ کا خواب کب تک خواب رہے گا؟ جب تک یہ امت مسلمہ خواب سے بیدار نہیں ہوگی اور یہ صدیوں سے خواب کی حالت میں ہے، اور یہ ہم سب یہ جو سو کالڈ مسلم امہ، مجھے تو لفظ کی کبھی سمجھ نہیں آئی، یہ سب خواب میں چل رہے ہیں. یہ ایک مرض ہے خواب میں چلنا. یہ صدیوں سے خواب میں چل رہے ہیں، صدیوں سے. اسلام کے ساتھ مسلمان کا اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں، گورننس کے حوالے سے بات کریں، جب ملوکیت آئی اور پیشہ ور ملائیت آئی، ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب خلفائے راشدین سے اب چلو آگے نکلتے تو دیکھو کیا ہے، بنو امیہ. یزید کوئی امریکن تو نہیں تھا، یہودی بھی نہیں تھا. پھر ایباسائڈز آئے، بنو عباس، انہوں نے ان کی لاشیں قبروں سے نکال لی. چل سو چلی ہے. تیمور نے، حالانکہ میرا وہ کافی فیوریٹ لوگوں میں سے ایک ہے، تیمور نے برباد کر دیا جا کے بایزید یلدرم کو ترکی. بابر نے پہلی گردن کس کی کاٹی تھی؟ ابراہیم لودھی کی. سارے مغل آپس میں کیا کرتے رہے. اچھا اس کو چھوڑو، بابر جب چھوٹی ٹین ایج میں ہی اپنے باپ سے محروم ہوا، عمر شیخ مرزا سے، تو اس کے سسر سے لے گئے اس کے سارے رشتہ دار، بھائیوں تک اس کی جان کے دشمن ہوئے. تو کیا ہے یہ؟ کب سے جو مسلم امہ، یہ جو ایک تصور ہے مسلمانوں کو، کوئی یہ اینٹوں کی دیوار نہیں کہا گیا، کیونکہ ہر اینٹ کا علیحدہ علیحدہ تشخص ہوتا ہے. آپ 100 سال پرانی بلڈنگ بھی اگر نا، وہ ملبہ جسے نہیں گئے، ملبہ کیوں بیچتے ہیں؟ اینٹیں تھا، ہر اینٹ علیحدہ علیحدہ کر کے وہ نکال لیتے ہیں. مسلمانوں کو میں نے پہلے مثال دی کسی پروگرام میں کہ وہ ایک جسم، ایک جگہ چوٹ لگے سارا جسم ہے ٹھیک. تو یہ تو ہے سیسا پلائی دیوار. وہ سیسا پلائی دیوار کیا ہوتی ہے؟ وہ 1 یونٹ ہوتا ہے. یا تو سارے کا سارا کھڑا ہے یا سارے کا سارا گیا. تو یہ ڈھونگ شونگ وہ ایسی اور یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک بالکل ہی نہیں، اور صدیوں سے نہیں. اور یاد رکھنا، مغل امپائر بڑا ہم چیختے ہیں، مغل اسلامی وہ رول ماڈل تھے. وہ آٹومنز میرے بڑے فیورٹ ہیں، میں ترکی جا کے بہت انجوائے کرتا ہوں. میں نے پہلی دفعہ جب وہ سلاطین جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ جو بینڈ سلطان کے خیمے کے باہر جو ہوتا تھا، کوچ کا اعلان جنگ کے لیے، میں بچوں کی طرح روئے ہوں. استنبول کے آرمی میوزیم میں وہ بالکل اس کا بالکل انہوں نے وہی ساز استعمال، وہی وردیاں پہنی ہوئی، وہی رائل ٹینٹ لگا ہوتا ہے سلطان کا، بچوں کی طرح. میرے ساتھ حفیظ اللہ نیازی بھی تھے اور ایک دو اور اجمل نیازی کے ساتھ. لیکن وہ بھی ان میں سے کوئی ایک خاک پا اگر ہو حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، تو ایون بنو امیہ کے جو تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو اب دوسرا پھر یہ کہ جب اکھڑتا ہے تو پھر اکھڑتا ہی چلا جاتا ہے کام. وہ پھر ایک کچھ برباد. دیکھو ایک عدیم ہاشمی مرحوم کا ایک شعر ہے، گرو تو ساتھ گرے شان شخ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. یہ تو ایک عجیب تھا شعر ہے نا. اللہ معاف کرے، جہاز جب کریش کرتا ہے تو پورا کرتا ہے بھائی، بزنس کلاس بھی، فرسٹ کلاس بھی، اکانومی بھی، سب گیا. ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو یہ نہیں جو فرسٹ کلاس پیسنجرز ہیں، اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہے تو جی
وہ چونکہ فرسٹ کلاس بچ کے نہ تو آتا ہے تو پر پورا ہی آتا ہے. نتیجہ سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ بے علم بے ہنر. میں تو آج بھی بتی جلاتے ہوئے شرما جاتا ہوں اور ایڈیسن کے لیے دعا کرتا ہوں. گاڑی پہ بیٹھوں مجھے فورڈ یاد آتا ہے. میں اتنا جاہل ہوں, کئی چیزوں کے استعمال کرتے وقت مجھے اس کے موجد کا نام نہیں آ رہا ہوتا تو میں شرمندہ ہوتا ہوں. فلش سسٹم ہے, یہ بھی کوئی دے گیا ہے. یہ ریلوے ٹریکس بچھے ہوئے, یہ انجن, یہ گورا نہ تھا. گالیاں دینی بہت آسان ہے, وہ قاتیں پہچانے اپنی. یہ گورا نہ آتا ٹرین, وہ ہم نے تو ان کی پٹڑیاں بیچ کھائی ہیں. یہ ٹرینیں بنائیں, یہ کمپیوٹر, یہ ٹی وی, یہ جو سیل فون شون آپ لوگ اٹھائے پھرتے ہو, فلانا دنیا سمٹ کے آپ کی جیب میں آ گئی. اتنی اس سے بڑی لائبریری ہمارے فارم ہاؤس پہ, اس سے دگنا پاگل ہو جاتا آدمی, وہ کتاب ہی نہیں ملتی. اب وہ نیٹ نوٹ میں مجھے تو نہیں آتا دیکھنا, جہالت کی انتہا. میں ایک سو کالڈ اوپینین میکر ہوں, میں اتنا جاہل آدمی ہوں. مجھے اپنے بچوں سے, مہاتم سے, ہاشم سے, محمد نے بیٹا یہ ایک سیکنڈ میں نکال کے متے پہ مارتے. کون دے گیا تمہیں یہ سارا کچھ؟ گالی نکالنی بہت آسان ہے. اماں جی بیمار ہوں تو ایم آر آئی میں فٹ مشین میں ہوتی ہیں, پھر پتہ لگتا ہے کیا مسئلہ ہے. ڈائگنوز کرنا, یہ ان کے انجیکشنز, لائف سیونگ ڈرگز, پلے کیا آپ کے تن نہیں ڈھانپ سکتے اتنے ارب لوگوں کا کھڈی, یہ دستی کھڈی نہیں. میں اپنے بچوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں, ان کے اندر کم از کم یہ ایک شعور پیدا ہو. میں انہیں کہتا ہوں دیکھو, ہم مانا دیسی چکن یوز کرتے ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں دیکھو, اگر گورے نے پولٹری نہ انٹروڈیوس کرائی ہوتی تمہیں انڈا نصیب نہ ہوتا, اور تم مرغی جا کے دیکھتے چڑیا گھر میں, اور تمہیں بتایا جاتا ہے کہ کبھی تمہارے باپ دادا یہ نیم پرندہ سا جو ہے, جو وہ اڑ تو سکتی نہیں مرغی, ٹھیک, یہ اوقات ہے. یہ میکسی پاک کے گندم تھی بیٹا, آسک یور فادر, 1 ایکڑ میں کتنی گندم نکلتی تھی یہاں سے. کون دے گیا تمہیں؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ ہم پہ مہربان نہیں ہے, یعنی ہم مومن ہیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں. ہم کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. ہمیں نہیں عنایت ہوتی, نہیں, ہم اس طرح گداگری کرتے ہی نہیں. مطلب ایسے جھولی لے کے پھینکو تو کو تمہیں بھی وہ بتا دے کہ کشش ثقل کیا ہوتی ہے. اس کو نیوٹن کو بتاتا ہے راز سارے, آئنسٹائن کو بتاتا ہے, ایڈلر کو بتاتا ہے. تمہارے ہے ہی کوئی نہیں, چونکہ مانگنے والا ہی کوئی نہیں.